والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر درود پر 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں ملتی رہیں، 10 درجے بلند ہوتے رہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت کتنی کرنی چاہیے۔ اور اب تو اگلا مہینہ ماہ رمضان ہے، جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آج مجھے آپ کے پاس 9 بجے پہنچ جانا تھا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں 20-25 منٹ حاضری دے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ فیضان مدینہ میں ایک اہم ہماری یوں سمجھے ایونٹ ہے جہاں مجھے 9:30 بجے ہونا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹریفک ہوگا۔ میں کافی دیر سے ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، تو اب میں زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا۔ ماشاءاللہ علماء دو علماء میرے رائٹ لیفٹ موجود ہیں، دونوں ہی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ میری لالچ آپ کے اس پروگرام میں آنے کی اس لیے ہوتی ہے کہ میری 2 پسندیدہ شخصیات کی یاد اس پروگرام سے وابستہ ہے، ان کا عرس، ان کی یہ سمجھیے کہ فیضان حاصل کرنے کی نیت سے میں آتا ہوں۔ ان دونوں شخصیات سے میں نے بہت کچھ سیکھا، مجھ پر بہت ان کا امپیکٹ بھی میری ذات پہ رہا۔ قبلہ باپو شریف سید عبدالقادر شاہ صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے ساتھ تو میں نے بہت وقت گزارا، کئی سفر کیے اللہ پاک، اور جو انہوں نے جس طرح دعوت اسلامی کا اپنے طور پہ کام کیا، جنہوں نے کام کیا ان کے ساتھ وہ جانتے ہیں۔ اور پھر قبلہ ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو وہ ہستی ہیں جن پر ان کے جانے کے بعد بھی رہتی دنیا کے دعوت اسلامی والوں کو رشک آتا ہے۔ کیسا رشک ہے کہ مرید پیر کو یاد کرے، یہ تو چلے ہم نے سنا ہے، مگر یہ کیسا مرید ہے جس کو پیر روزی یاد کر رہا ہے، ہر مدنی مذاکرے میں ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں، ہر دعا کے اندر ان کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی مشتاق کی باتیں فرماتے ہیں۔ تو ایسے چند ہی مرید ہوتے ہیں جن کو یہ برکت ملتی ہے۔ تو بہرحال حاجی مشتاق صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا۔ میں نے ہند کا سفر حاجی صاحب کے ساتھ کیا تھا، بڑی عاجزی کے پیکر، بڑی مسکرانے والے، بڑی نرمی فرمانے والے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ یہ عاجزی، انکساری جو ہے نا، یہ بندے کو بہت اوپر لے جاتی ہے۔ حاجی مشتاق کو اللہ نے بہت پیاری آواز دی، اس زمانے میں بھی شاید ون آف دا ٹاپ نعت خواں تھے پاکستان کے، بلکہ ہم دنیا کے بہترین نعت خوانوں میں ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرات ان کی، پھر بیان ان کا، دعا، یعنی وہ 1 مین شو تھے۔ وہ اجتماع کرتے تھے تلاوت سے، تلاوت کی، نعت پڑھی، بیان کیا، دعا کی، صلاۃ و سلام پڑھا، اس کے بعد ملاقات بھی شاندار کی۔ تو یہ پورا پیکج تھے حاجی مشتاق۔ لیکن جو کمال حاجی مشتاق کی ذات سے ہم سب کو جو محبت ہوئی نا، وہ ان کی آواز کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آواز والے بہت سارے اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے جو انکساری تھی نا، جو مسکراہٹ تھی، جو نرمی تھی، یہ بات سمجھنی ہے۔ لوگ کوالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میری آواز اچھی ہو جائے، میری باتیں اچھی کرنا آ جائے، میں بیان اچھا کر لوں، یہ سب ہے آپ کے پاس اور اخلاق نہیں ہے، تو آپ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مقام مل جائے نا، تو بندے کو اکڑنا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ شاخ اور جھک جاتی ہے۔ درختوں کی آپ نے کچھ شاخوں جس پہ پھل لگے ہوئے ہو نا، وہ بڑے جھکے جھکے رہتے ہیں، اور جس پہ کوئی پھل نہ ہو وہ درخت بڑا اکڑا ہوا نظر آتا ہے، لمبا چوڑا درخت، پھل کوئی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جو اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں نا، پھل نہیں ہوتے، پھل والے جھکے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک دیکھیں انہیں کیسی عزت دیتا ہے۔ تو مرشد کریم کی وہ تربیت کا شاہکار تھے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مسکرایا کرتے، وہ نرمی کے پیکر تھے۔ حاجی مشتاق کی ایک بات کا میں کئی بار اپنے بیانات میں ذکر کرتا ہوں، مبلغین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ لوگ ان کے پاس کہیں آپ کی اسی مسجد میں آتے تھے تاریخ لینے کے لیے، بیان کے لیے، نعت خوانی کے لیے۔ اب ایک بندہ کتنوں کو دعوت دے، کتنوں کو ٹائم دے؟ یہ ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ہم سے بھی کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق صاحب سے ملاقات کر کے ٹائم مانگ کے جب واپس آتے نا، تو کہتے یار بڑا مزہ آیا ملاقات کر کے۔ اچھا تاریخ ملی؟ تاریخ نہیں ملی، تاریخ نہیں ملی، پھر بھی مزہ آیا۔ تو کہا مسکراہٹ بڑی پیاری ملی، دعائیں بڑی اچھی ملی۔ دیکھیے یہ حاجی مشتاق کی سیرت سے جو مجھے سیکھنے کو ملا نا، ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کہنے کا پرفیکٹ طریقہ کیا ہے۔
اگر یہ میں اور آپ سیکھ جائیں نا، ہم بندے کو منع کرتے ہیں مگر ناراض کر دیتے ہیں، نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کتنا مصروف آدمی ہوں. آپ کو سوچ کے آنا چاہیے کہ ہر کسی کو میں ٹائم دوں گا. ٹائم تو نہیں دیا آپ نے مگر دل بھی توڑ دیا نا. حاجی مشتاق کا کمال یہ تھا کہ وہ سب کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے مگر ملنے والے کو اپنا بنا لیتے تھے. اگر جس دن یہ میں اور آپ سیکھ گئے نا، ہر چیز میں ہر بندے کو نہیں دے سکتا. کوئی مدد مانگتا ہے، کوئی وقت مانگتا ہے، کوئی کیا چیز مانگ رہا ہوتا ہے، ہر بندے کو کبھی بھی فلفل نہیں کر سکتے. لیکن اگر کہتے ہیں نا شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، اگر شربت نہیں پلا سکتے میٹھی بات ہی تو کر لینا. یہ بھی نہیں کرتے. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. تو اللہ کرے کہ انہی کی مسجد میں بیٹھے ہیں یا ان کی فضائیں ہیں یا ان کی ماشاءاللہ آپ میں سے کئی ان کے نمازی رہے ہیں، اللہ ان کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. بیان تو میں تیار کر کے لایا تھا، بہرحال بیان کے آخر میں جو مجھے کہنا تھا وہ اب میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اب میرے بیان کا آخری وقت ہو گیا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی ہماری دنیا بھر میں دین کا کام کرنے والی تحریک ہے. تو اپنے جہاں رمضان میں آپ اپنا ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دیں، سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں اور اس کے بعد اپنی اس دعوت اسلامی کو دیں جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے. میرا خیال ہے کنز الایمان مسجد کے نمازیوں کو دعوت اسلامی کے فضائل بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ خود مسجد کنز الایمان یہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا تحفہ ہے اس محلے والوں کے لیے کہ جب یہ مسجد نہیں تھی اس سے پہلے کی کیفیت اور اس کے بعد کی کیفیت آپ خود بتائیں کہ کیا کون سی بڑی رات ہے، کون سا بڑا دن ہے، کیا سبحان اللہ رمضان کی بہاریں ہیں. یہ سب ہمیں اس محلے میں میسر ہے. اور یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے. میں نے آج جمعے کی نماز فیضان غوث پاک مسجد ڈیفینس میں پڑھائی، جو وہاں رونق سبحان اللہ. میں یہ سوچنے لگا یا اللہ دعوت اسلامی نہ ہوتی تو یہ اتنی ساری مسجدیں، اور ہر مسجد شب برات میں 3 مسجدوں میں گیا بیان کرنے، نوافل 1 مسجد میں پڑھے، بیان 2 مسجد میں، ہر مسجد اوپر نیچے سارے فلور فل، اور وہ ساری مسجدیں وہ تھی جو دعوت اسلامی نے بنائی. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ پورے محلے کو جو دعوت اسلامی گفٹ دے رہی ہے، سال کی 600 کے قریب مسجدیں بن رہی ہیں کم و بیش، اور دنیا بھر میں بن رہی ہیں. صرف اس ایک کاوش کو دیکھیں. اچھا تھوڑی دیر کے لیے کل رات ہم بیٹھے تھے کچھ دوست، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر دعوت اسلامی کی مسجدوں کو مائنس کر دیا جائے جو دعوت اسلامی نے پچھلے 10 سال میں بنائی ہیں، اب بتائیں کتنی مسجدیں بنی ہیں پاکستان بھر کی. ذرا تھوڑی سی تحقیق کیجئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر دعوت اسلامی نے پچھلے 10 سال میں جو نئی مسجدیں بنائی ہیں اس کو مائنس کر دیں تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ انگلیوں پر بھی آپ کے گنتی والی پوری بھی نہیں ہوں گی، اتنی مسجدیں بھی نہیں بنی ہیں. تو کدھر جاتے لوگ جو یہ فیضان، جو یہ عقیدے درست ہو رہے ہیں، اعمال درست ہو رہے ہیں، عشق رسول کے جام پلائے جا رہے ہیں. تو یہ تو میں صرف ایک دعوت اسلامی کی کاوش کی بات کر رہا ہوں. پھر جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، علماء، حافظ ہیں، پوری دنیا میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا میں ہر بندہ گھسا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ آ کر دعوت اسلامی نے جو 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز بنا کر دین کی خدمت کی ہے، تو ون آف دا امیزنگ ورک. سچی بات یہ ہے یہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے جو ہم دعوت اسلامی کے ساتھ ہمارے پیسے مل جاتے ہیں اور یہ خرچ ہو جاتے ہیں، ہمارے بھاگ جاگتے ہیں. تو برائے کرم ایسا نہ ہو کہ اسلامی بھائیوں کو آپ سے آ کے ریکویسٹ کرنی پڑے. سچی بات ہے ہمیں آگے بڑھ کے دعوت اسلامی والوں کو ڈونیشن دینا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام کی برکتیں نصیب فرمائے. میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں صرف حاضری لگانے اس لیے آ گیا. ایک بار تو جی چاہا کہ گاڑی ٹرن کر لوں، لیکن میں نے کہا نہیں، 2 بزرگوں کا فیضان مجھے بھی چاہیے تو میں بھی حاضری لگا لوں. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. باقی انشاءاللہ آپ صاحب بھی موجود ہیں، نعت خواں بھی آئیں گے. ابھی تو محفل جمی ہے، چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی ربین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.